السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے خدا سب کے خدا، 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 اے خدا سب کے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے اس میں سے اور آپ کو یہ جمعہ کا دن رحمت فرمایا اور ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے، مزید عبادت کا شوق ہمارے پر پیدا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی اللہ کو اپنا معبود عبادت سمجھتے ہیں، اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی دیکھی ہوئی شریعت اور اس کا اتارا ہوا قرآن پاک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا العالمین قرآن کریم کی تمام تعلیمات پر، اس کے احکام، مسائل و فرائض تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی پوری توفیق. جمعہ کا خطبہ
بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے, آپ کا فرمان بھی یہی ہے, مجھ میں کا رسالت اور دوسرے خطرات کے عقل مندی اور دانشمندی بھی اسی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں معلوم تھا کہ آپ نے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو اگرچہ وہ مختصر ہوتا تھا لیکن اس میں بڑی جامع فصیح و بلیغ باتیں ہوا کرتی تھیں اور ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں جس کی ضرورت ہوتی تھی سماج میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں. جن چیزوں پر ایمان لانا قرآن میں اور نبی اکرم کی احادیث صحیحہ میں ہمیں ضروری بتایا ہے, ان چیزوں میں وبالیوم الآخر قیامت کا دن شامل ہے. ہم ساری چیزوں پر ایمان لے آئے لیکن قیامت کے دن پر اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مومن نہیں. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ. جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور چند چیزوں کے سوالات کیے اور آپ سارے سوالات کا جواب دیتے رہے. پہلے پوچھا آپ نے اسلام کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور تقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, وتؤتی الزکاۃ اور زکات ادا کرو, اور تصوم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو, اور تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور خانہ کعبہ کی زیارت کرو اگر تمہیں وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تو, ظاہرات ہے تو, اتنا بینک بیلنس ہے تو, اتنی طاقت ہے تو خانہ کعبہ کی زیارت کرو. اس کے بعد جبرائیل امین نے پوچھا آخر بنیاد ایمان, یہ تو اسلام تھا, ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف یہی کی کہ ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان, اللہ پر کامل بھروسہ, وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر کامل ایمان, وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان, وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان. دیکھیے صرف قرآن پر ایمان نہیں, وَكُتُبِهِ اس نے جتنی کتابیں اتاری ہیں تمام کتابوں پر ایمان. تورات, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, زبر الاولین, قرآن, تمام وَرُسُولِهِ اور تمام رسولوں پر بھی ایمان, صرف محمد رسول اللہ پر نہیں. نبی اکرم سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں, تمام پیغمبروں پر ایمان. اگرچہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی لیکن اس بات کا عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آ چکے ہیں. ان میں بہت سے رسول ہیں جن کا نام قرآن میں نام لے کر ذکر کیا ہے, اور بہت سے رسول ایسے جن کا ذکر نہیں کیا ہے. اس کے بعد کہا گیا والیوم الآخر اور قیامت کے دن کی لاسٹ ڈے آف ججمنٹ, فیصلے کے دن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت انسان کے تمام اچھے اعمال کا نہ تو بدلہ دے سکتی ہے اور نہ ہی تمام جرائم کی دنیا کی کوئی عدالت سزا دے سکتی ہے. ایک کشتی ہے, ناؤ ہے, پانی میں ڈوب گئی, لوگ ڈوب رہے ہیں, کوئی تیرنا نہیں جانتے. میں تیرنا جانتا ہوں,
کرنے والوں کو بچا لیا. دنیا کی کوئی عدالت اور دنیا کی کوئی گورنمنٹ ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. ہم نے 20 لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا. ایک جان کی قیمت کتنی ہے؟ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی عدالت اس کو طے کر ہی نہیں سکتی. اور یہاں تو 20 کو بچایا. 2 کلو سونا دے سکتے ہو, 5 کلو سونا دے سکتے ہو, 10 کلو سونا دے سکتے ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جان کے بچانے کی قیمت نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عدالت ایسی جو انسان کو دنیا میں اس کے کیے ہوئے تمام اچھے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے, پورا پورا انعام دے. دنیا کی کوئی عدالت سزا بھی پوری نہیں دے سکتی ہے. میں ایک آدمی کا قاتل ہوں, زیادہ سے زیادہ ہمیں لوور کورٹ, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ایک آدمی کے قتل کی سزا میں پھانسی کی سزا سنائے گا. لیکن اگر ہم نے 20 آدمیوں کو مارا ہو تب بھی ہمیں پھانسی کی سزا سنائے گا. ایک آدمی کا قتل کروں تب بھی پھانسی, 20 آدمیوں کو قتل کر رہا ہوں تب بھی پھانسی. جبکہ 20 آدمیوں کا میں قاتل ہوں اور سزا مجھے ایک ہی بار ایک پھانسی دے کر دی جا رہی ہے. ابھی 19 مقتولین کی سزا باقی ہے. دنیا کی کوئی حکومت نہیں دے سکتی اور دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی. اس لیے ہمیں ایک ججمنٹ کا دن, ڈے آف ججمنٹ, فیصلہ کا دن ماننا پڑے گا جہاں انسانوں کو اس کے کیے ہوئے کرموں کا پوری سزا مل سکے, جس کو ہم عذاب علیم, دوزخ, جہنم یا عذاب عظیم کے نام سے ہم یاد کریں. ماننا پڑے گا. پھر جبریل نے پوچھا آپ میرے لیے اچھے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرمایا تعبد اللہ تعالی کا تقوا. جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور یہ تصور نہ کر سکتے تو یہ سوچ لو کہ اللہ کو میں ضرور دیکھ رہا ہوں. آپ نے اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں بتائیے, وہی یوم الآخرہ, قیامت کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جبریل سے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل. سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. آئے تم تو مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھنے لگے ہو, یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی, اس کا ڈیٹ کیا ہے, اس کا دن کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اور وہ کتنے سالوں کے بعد آئے گی. بل مسئول عنہا بأعلم من السائل. تمہیں تو اللہ نے سب کچھ بتا کر بھیجا ہے اور مجھے اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کہ تم مجھے نہ بتاؤ. اللہ کے نبی مجھے خبر نہ دی جائے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے, وہ وہی بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کا حکم دیتا ہے یا جب بتا دیتا ہے. وائے جبریل تم تو اللہ کے پاس سے یہ حاصل کر کے آئے ہو, لیکن مجھے نہیں معلوم. تو جس سے سوال کیا جا رہا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کے بارے میں مجھ سے زیادہ تمہیں معلوم ہے کہ کتنے سال کے بعد آئے گی. جبریل نے کہا اللہ کے نبی اگر قیامت کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں یا نہیں بتانا چاہتے تو آپ دل دیا کہ مالا کیا, تو کم سے کم اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے کہ اس کی علامات کیا ہوگی, اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. نبی اکرم اب اس کی نشانیاں بتا. اس جمعے کے خطبے میں بطور درس کے ہم ان نشانیوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ یہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری اتر رہی ہے, اور اگر پوری اتر رہی ہے تو پھر قیامت میں جتنا موقع رہ گیا ہے, اور ہمیں قیامت کے لیے کون سی تیاری کریں. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العباد العراة العالة رعاء الشاریۃ تقرب في البنیان. جبریل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ ماؤں کے پیٹ سے جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ بیٹیوں کے پیٹ سے مائیں پیدا
ان تلد الامة ربتها، مالکن نوکرانی کو نہیں، خادمائیں لونڈیاں نوکرانیاں اپنی مالکن کو چڑھیں۔ مفہوم اس کا بالکل یہ ہے جو حکم مالکوں کا نوکروں پر چلتا ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ الٹے نوکر لوگ مالکوں پر حکومت چلائیں گے۔ مائیں اپنی بیٹیوں پر حکومت چلاتی ہیں، لیکن قیامت کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ مائیں ایک بت بنے گھر میں بیٹھی ہوں گی، ساری حکومت اور ساری بیٹیوں کی چلے گی، ماؤں پر بیٹیاں نگہبان بن جائیں گی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مائیں گھر نہیں سنبھالیں گی بلکہ بیٹیاں گھر سنبھالیں گی۔ آپ نے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیا، کسی لڑکی کو، آپ کی کسی بہن کو، آپ کی کسی بیٹی کو کالج میں پڑھتے پڑھتے اگر کسی لڑکے کے ساتھ عشق معاشرہ ہو گیا، ماں لا سمجھا رہی بیٹی لڑکا ٹھیک نہیں، باپ لا سمجھا رہا کہ بیٹی لڑکا شراب پیے میں اس کے خاندان سے واقف، اس کی نظر تمہاری دولت پر ہے، تم سے وہ پیار نہیں کرتا ہے، لیکن عاشقی کے عشق میں اندھی ہماری بیٹی ہماری بہن نہ ماں کی بات مانتی ہے، نہ باپ کی نہ بھائی کی، زیادہ ٹارچر کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی تو آپ ہی کی تجوری سے سونا چاندی کپڑے لتے لے کر اپنے عاشق کے ساتھ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کی نہیں چل رہی ہے نہ بیٹیوں پر نہ بہنوں پر، ماؤں کی نہیں چل رہی ہے، والدین کی نہیں چل رہی ہے، بلکہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ میری بیٹی میری بہن کسی سے اس کو معاشرے میں مصروف ہے تو اب ہم اپنے گھر کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بیٹی جہاں چاہ رہی ہے وہاں اس کا نکاح کر دو، اگر جو اس کے ساتھ بھاگ گئی تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، پورے رشتہ داری کی ناک کٹ جائے گی، پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم بیٹیوں کی پسند پر خوش نہیں ہیں، بیٹیوں کی پسند پر مجبور ہیں کہ اگر ہم نے ان کی ضد نہیں مانی تو ہماری بیٹی پورے خاندان کی ناک کٹا دے گی۔ تو دیکھو گی کہ مائیں اپنے بیٹوں سے بیٹیوں کو نہیں بلکہ بیٹیاں ماؤں کو چلیں گی۔ یہ صورتحال آج سماج میں پورا یہی صورتحال ہے ہمارے سماج میں۔ سفر کہا کہ نہیں انتلد الامۃ ربتہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بخاری کے بھی الفاظ ہیں، مسلم کے بھی الفاظ ہیں، پھر تم دیکھو گے حفاظ ننگے پیر چلنے والے، یعنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے جن کو پیروں میں چپلیں بھی پہننے کو نہیں ملا کرتی تھی، چپل خریدنے کا جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور کپڑا خریدنے کا بھی پیسہ نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، رعاء الشاء بھیڑوں بکریوں کو جنگلوں میں چرا چرا کر اپنا گزر بسر کرنے والے، بھیڑوں بکریوں کو چرا چرا کر اپنا پیٹ پالنے والے، یتطاولون فی البنیان، جب بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے، بڑے بڑے اچھے اور خوبصورت مکان بنانے لگے، تو تم قیامت کا انتظار کرنا، یعنی ان کے پاس اچانک اتنا حرام مال آ جائے گا کہ مال حرام کے چکر میں یہ پابندی نہیں کریں گے کہ یہ مال حلال ہے حرام کا، اچانک ان کے پاس اتنا مال حرام آئے گا کہ یہ اپنی بلڈنگیں بنائیں گے۔ جب یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں داتے عیش رہنے لگے، لوگوں قیامت کا انتظار کرنا۔ صورتحال پر نظر ڈالیے، سماج میں صورتحال پر نظر ڈالیے، ورنہ ایک دور ہوتا عمر فاروق جب نیا کپڑا پہن کر ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک معمولی سا نوجوان کھڑا ہوتا اور جمعے کے دن کہتا ہے عمر میں خطبہ تمہارا بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ نئی قمیص یہ نیا کرتا تمہارے جسم پر
کہاں سے آئی؟ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹے اپنے باپ کی صفائی پیش کرو۔ بیٹا کہتا ہے بیت المال میں چادریں آئی ہوئی تھی، سب مسلمانوں کو ایک ایک چادر ملنا تھی، ایک چادر میرے باپ کو بھی ملی، تمہیں بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک چادر ملی، اسی چادر کا میرے باپ نے کرتا بنا لیا ہے۔ نوجوان کہتا ہے میرے مومنین ہمارا وہ کرتا بنا نہیں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، قد و قامت میں آپ ہم سے لمبے ہیں، موٹے تازے تربوز ہیں، طویل قامت ہے، جب میرا نہیں بنا تو آپ کا کیسے بن گیا؟ بیٹا عبداللہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے کرتا بنا لیا۔ نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے امیر المومنین سیٹسفائی ہو گیا ہوں، مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے اطمینان مل گیا، باپ کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ان لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی، اچانک ریلوے ہوگی معلوم دولت کی یتقاعدون فی البنیان، جب یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ہم کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتے، اللہ پیدا کر رہے اس کے پاس کیا ذریعہ ہے ہمارے کمانے کا اور خرچ کرنے کا، لیکن ہر انسان احتساب نفس اپنے آپ کا محاسبہ تو کر سکتا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز آ رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کی سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بخاری شریف کھولی، کتاب الفتن کھولی، چیپٹر، اور یہ منظر بخاری شریف کے صفحات پر آپ کو نظر آئے گا۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قدم من اقام المدینہ، مدینے کی سب سے اونچی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے، جیسے آپ کے علاقے کی سب سے اونچی پہاڑی ہو اور اس پر آپ کھڑے ہو جائیں تو پورا شہر آپ کو دکھائی دیتا ہے، پورا گاؤں کا نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کی سب سے اونچی چوٹی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، سب سے اونچی چوٹی، اور وہاں سے آپ کو مدینے کا پورا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی اس پہاڑی کے نیچے صحابہ جمع ہیں، ارد گرد پہاڑی کے نیچے صحابہ جمع ہیں۔ نبی اکرم ایک مرتبہ آسمان پر نظر ڈالتے، ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو پہاڑ کی چوٹی کے نیچے دیکھتے، پھر نظر آسمان پہ ڈالتے، پھر نیچے دیکھتے، اور پھر نظر آسمان پہ ڈالتے، پھر نیچے دیکھ کر صحابہ سے آپ نے سوال کیا حل ترون مارا، لوگوں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی دکھائی دے رہی ہے؟ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں بھی نظر آ رہی ہے؟ حل ترون مارا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ قالوا لا، سارے صحابہ یک بیٹھ کہتے ہیں نہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مجھے نہیں۔ اے اللہ کے رسول نہیں بتائیے کیا بات ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فرمایا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کمطر القطر، لوگوں جس طرح آسمان سے پانی گرتا ہے، بوندیں آتی ہیں اور تمہارے گھروں میں آگر گرتی ہیں، ایک بوند گرتی ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے دوسری پانی کی بوند، اس کے بعد تیسری پانی کی بوند، اس کے بعد چوتھی، ایک بوند گری اس کے پیچھے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری، تیسری کے پیچھے چوتھی، میں اسی طرح آسمان سے فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک فتنہ تمہارے گھر میں گرا، اس کے بعد دوسرا فتنہ گرا، اس کے بعد تیسرا، انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کمطر القطر، جیسے بارش کی بوندیں تمہارے گھروں کو میں گرتی ہے، اسی طریقے سے آسمان سے میں فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کتنے فتنے آسمان سے گرتے ہوئے، کہا کہ اس کی گنتی نہیں ہے، ایک گرتا ہے، ابھی وہ پانی کا ببولا ہوتا، بارش گرتی ہے پانی کا ببولا، ابھی وہ پوری طرح پھول بھی نہیں پائے گا، دوسری بوند اس پانی کے ببولے کو کھول دیتی ہے، اسی طریقے سے ایک فتنہ آسمان سے گرا، ابھی وہ فتنہ پوری
شرک کا فتنہ ختم نہیں ہوا، بدعت کا فتنہ ختم نہیں ہوا، گناہ کبیرہ کا فتنہ ابھی یہ فتنہ بند نہیں ہوئے، شراب کا فتنہ، سود کا فتنہ، بے پردگی و بے حیائی کا فتنہ، معاشرے میں بے ایمانی کا فتنہ، ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے دوسرا فتنہ ختم نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے تیسرا فتنہ. انی لا الفتنہ تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، جیسے آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرے تمہارے گھروں کو میں گرتے ہیں، اسی طریقے سے میں فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تمہارے گھروں میں فتنے گر رہے ہیں، فتنے. ان تین چیزوں پر نظر ڈالیں اور کون کون سے فتنے ختم کریں، اور اس کو ایسی تشبیہ دے رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے یہ تشبیہ دیکھیے. حل ترون ما، کیا تم بھی وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ آلو ایک دو نہیں، سب نے مل کر کہا لا نہیں. آپ نے فرمایا انی لا الفتنہ، کاش کوئی عربی گرامر سے واقف ہوتا. انی یقین کے لیے، تیقن کے لیے میرے نبی اگر لیکن انہا تاکید کے لیے اور یقین کے لیے، تیقن کے لیے آتا ہے، اور اس کی خبر پر لام کے داخل ہے جو مزید اور زیادہ سچائی اور صداقت کو، یعنی اس بات پر کوئی شک نہیں ہے. جو شک کرے گا میری اس بات پر وہ مومن نہیں ہوگا. انی لا الفتنہ، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. یقین کرو محمد رسول اللہ کی بات، صداقت جانو میری بات کا کہ میں فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. انی لا الفتنہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے گر رہے ہیں. قسم کھا کر کہا میرے نبی کسی بات کا قسم نہ بھی کھائے تب بھی سچ ہے، لیکن قسم کھا رہے ہیں. قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کتاب الرقاق کی روایت، والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ. بخاری کتاب الرقاق کی کتاب الفتن کے چیپٹر پڑھی، منظر دیکھو کتاب الفتن میں یہ بھی روایت ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو. اور وہ منظر کیا ہے؟ یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی اپنے بھائی کی، اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا. ایک انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، یعنی قبرستان ہو کر راستہ ہوگا یا اس کی قبر کے پاس سے گزرے گا. اس قبر کو دیکھ کر کہے گا فیقول یا لیتنی مکانہ، اے قبر والے کاش مجھ سے پہلے میں مر گیا ہوتا. تو چلے گئے آرام سے قبر میں سو رہے ہو، سارے فتنے میرے پیچھے چھوڑ رہے ہو، اور آپ کا فتنہ، جوان جوان بیٹیوں کا فتنہ، 10 بچیوں کی پرورش میرے ذمے، 10 اولاد کا قرض میرے ذمے. تم تو چلے گئے آرام سے سو رہے ہو، تم اس قبر میں پڑے ہوئے ہو. ہم سے پوچھو کہ میں کتنی ٹینشنوں میں ہوں، اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کہاں سے کریں، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے. میری 8 بیٹیاں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی، سب کے نکاح کرنا ہے. حتی یمر الرجل بقبر الرجل ویقول یا لیتنی مکانہ، ایک شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس کو دیکھ کر کہے گا کاش تیری جگہ پر یہ میری قبر ہوتی، تجھ سے پہلے میں مر گیا ہوتا، میں آرام سے سو رہا ہوتا، کاش یہ دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا. یعنی موت کو وہ اپنی زندگی سے بہتر سمجھے گا. کتنے ٹینشن ہوں گے، کتنے دماغی الجھنیں ہوں گی اس کو. آج نظر آئی یہ نہیں کہا کہ سب ایسے ہو جائیں، ایسے لوگ ہونے لگے
ہیں یا آگ میں جل جاتے ہیں یا پل کے نیچے سے کود جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسی علامات قیامت کی میں سے ایک ہے. ہم سماج اور سوسائٹی پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں اور دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے. آئیے ذرا ایک تفصیلی حدیث سنیے, ان چیزوں کو بھی آپ دیکھ لیجیے, سوسائٹی پر نظر بھی ڈال لیجیے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل. بخاری کتاب الرقاق, یہ ہے بخاری شریف کتاب الرقاق کے الفاظ. ان کا من اشراط الساعه, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں, چند نشانیوں کو ایک حدیث میں پیش کریں. قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں, ان یرفع العلم, علم اٹھا لیا جائے گا. پہلی نشانی کیا بتائی؟ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اچھے اچھے علماء ہیں, کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور کتاب و سنت کے آگے کسی کی بھی نہ سننے والے اور کسی کے آگے نہ جھکنے والے, بادشاہ وقت کی ڈالی ہوئی اشرفیوں اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھی اپنے جوتے کی بوٹ پر ٹھہرانے کے والے ایسے لوگ پہنچ جائیں گے. ایک تو یہ معنی ہوا ایوب پاڑے علم اٹھ جائے گا, مطلب اہل علم اٹھ جائے گا. سن 1999 بڑا عجیب سال رہا ہے. بڑے بڑے علماء سن 1999 کے اندر صدی کے مانے جانے والے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سن 1999 میں, عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ 99 میں, شیخ العثیمین مولانا عبد الرؤوف رحمانی جھنڈا نگری جیسی شخصیتیں, علی میاں ندوی جیسی شخصیتیں. میرے بھائیوں, تھوڑی دیر کے لیے مسلکی تعصب سے اوپر اٹھ کر ہم علم کی قدر کر رہے ہیں اور علم ہے اپنی جگہ پر, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے انسان کے پاس ہو, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. مسلکی اختلاف کا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن علم ہونا ایک الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑا عالم بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے اور اسی کو صحیح بات نہیں, وہاں پر نہیں. شیطان سے بڑا عالم کون ہے؟ شیطان سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن اپنے علم کی پاداش میں اس نے رائے اور قیاس نکالنا شروع کر دیا تھا. اللہ نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کو کہہ دیا, میں آگ سے پیدا ہوں وہ مٹی سے, ارے آگ تو افضل ہے تو آگ کیوں مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اس نے اسی علم کی پاداش میں تو رائے اور قیاس کو جنم دیا اور اس لیے نام پہ درگاہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حضور سے نکال دیا, ہٹ جا اے شیطان نکل جا, کیونکہ تو نے میرا حکم نہیں بلکہ اپنی عقل اور اپنے قیاس اور اپنی رائے کو جنم دیا ہے. رائے جب کبھی کبھی تکبر کے لحاظ کو اوڑھ لیتی ہے تو پھر وہ رابطے درگاہ کر دی جاتی ہے. میرے بھائیوں, جب تک رائے کتاب سنت کے آئین سے بندی ہوئی ہے تب تک رائے آپ چلیے علم اٹھا لیا جائے گا, چلیے اہل علم ہو جائے گا. یا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم تو ہوں گے لیکن ان کو اپنی علمی بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا, وہ صرف مسجد کے ممبر تک محدود رہیں گے. گاؤں میں سرپنچ ہے, کوئی مکھیا ہے, اس کے بیٹے کی بارات جا رہی ہے, 150 آدمی 200 آدمیوں کی دعوت ہے, مولانا صاحب کی بھی اس میں دعوت ہے. مولانا صاحب مسجد کے ممبر پر خطبہ دیں گے تو اتنا بولیں گے یہ بارات آشانی ہو رہی ہے, لیکن جب اس مکھیا کی لڑکے کی شادی میں جانا ہوگا تو خود بھی شامل ہوں گے اور بھی چلے جائیں گے اور مجال نہیں ہے کہ اس بارات میں 2
جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا، جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا، جب علم ہی اٹھ جائے گا تو جہالت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دوسری چیز بتائی، وَيَقْصُرَ الْجَهْلُ، علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت کثرت سے پائی جائے گی، اور جہالت اتنی کثرت سے پائی جائے گی، علم اٹھ گیا، علماء ختم، یا علماء ہیں لیکن کام کے نہیں ہیں، اب بیچارے انہیں کی آنکھوں کے سامنے سارے برے کام ہوں گے، جہالت کام ہوگی، شادی کارڈ چھپایا جائے گا، ایک ایک کارڈ پر 5-5 روپے کا خرچہ آئے گا، انہیں کی آنکھوں کے سامنے بارات لے جائی جائے گی، انہیں کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے بج رہے ہوں گے، گانے بج رہے ہوں گے، ڈیک بج رہی ہوگی، ٹیپ ریکارڈ بج رہے ہوں گے، ناچو گانا بھی ہو رہا ہوگا، ٹی ویاں بھی چل رہی ہوں گی، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وَيَقْصُرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، ظاہر ہے جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت اپنا گھر بنا لے گی، جہالت کے سارے کارنامے ہوں گے اور لوگ جہالت کو جہالت نہیں مانیں گے، اس کے نئے نئے نام رکھ دیے جائیں گے، اس کے نئے نام، ماڈرن ماحول، فیشن، لڑکیاں برہنہ ہو جائیں گی، شارٹ کٹ کپڑے پہنیں گی، بہت معمولی کپڑے ان کے جسموں پر ہوں گے، لیکن ان کو کوئی ننگا کہنے والا، برہنہ کہنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ڈریس کو پہن کر لوگ نام بدل کر فیشن کر دیں گے، یہ آج کا ڈیزائن ہے، یہ آج کا ماڈرن ماحول ہے، یہ فیشن ہے، اور جو ان کے خلاف، اس فیشن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو تک یہ دوست آ جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ پرانے خیالات کا آدمی ہے، یہ پرانا ذہن رکھتا ہے، یہ تقریباً 9 سال بھی ہے، ابھی تک وہی 1000-2000 سال پرانی باتیں کر رہا ہے، اس ماڈرن زمانے کو دیکھتے ہوئے وہ آدمی کو بیوقوف بنا دیا جائے گا، اور ٹی وی پر ڈیبیٹ چینلوں پر اسی کو پاگل کا لقب دے دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کوئی لڑکی کے ڈریس پر کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ایسے آدمی کو جو یہ کہتے کہ مہذب کپڑے پہنیے، پورے کپڑے پہنیے، تو اسی کے اوپر سارے کے سارے لوگ چل بیٹھتے ہیں، یہ لڑکیوں کی آزادی چھین رہا ہے، یہ ماں بہن بہنوں کی آزادی چھین رہا ہے، اور بالکل اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بیچارہ آج پاگل خانے میں بھرتی ہوگا، انکل ہو جائے گا، اتنا پریشر اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، علم اٹھا دیا جائے گا، وَيَقْصُرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، اور جب جہالت عام ہوگی تو وہاں تیسری چیز بھی پائی جائے گی، وَيَقْصُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہو جائے گی، علم اٹھ گیا، جہالت ہو گئی، اور جہالت جہاں پائی جائے گی وہاں سب سے بڑا جاہلہ کا کام ہوگا کہ وہاں زنا اپنا راستہ خود نکالے گا۔ ظاہر بات ہے جب عورت کے نقاب اوڑھنے کو لوگ دقیانوسی خیال کریں گے، اس کے چہرے چھپانے کو اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیروں کی انگلیاں اور پنجے چھپانے کو لوگ اس کو ماڈرن ماحول سے نہیں بلکہ اس کو شدت پسند کا لقب دیں گے۔ ظاہر بات ہے جب لوگ شارٹ کٹ کپڑوں کو آزادی اور لڑکیوں کو مس ورلڈ اور مس انڈیا بنانے کے لیے ان کو ننگا ہونے کی پرمیشن دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں زنا اپنا راستہ اپنے آپ نکال لے گا۔ اور دیکھ لیجیے زنا کی کثرت اس حد تک ہے کہ امریکہ میں سال کا ریکارڈ یہ ہے کہ 50 لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مارے بنی ہیں، 50 لاکھ لڑکیاں آلات مانے حمل استعمال کرنے کے باوجود، مانے حمل گولیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی قدرت کا تماچا پڑا، اور 50 لاکھ لڑکیاں، اور ان کو بھی جوڑ لیا جائے جو آلات مانے حمل استعمال کرتی نہیں اور زنا کراتی نہیں اور حمل نہیں، اگر ان کو بھی جوڑا جائے تو یہ تعداد کروڑوں تک پہنچے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف ان کی تعداد 50 لاکھ ہے جنہوں نے گولیاں استعمال کی لیکن پھر بھی قدرت کا تماچا ان کا پڑا اور حمل ان کو پھیل گیا۔ یہ 50 لاکھ زنا اپنا راستہ تو نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، آپ کو اس کا کو دینا ہی پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ نے زنا نہیں کیا، یہ نبی اکرم کا فرمان ہے، زنا دین، زنا ایک قرض ہے، آپ کو یہ زنا لوٹانا پڑے گا۔ اور ہاں سود
ایک غیر مسلم لڑکے نے زنا کیا اور یہ پتہ چل جائے تو پورے کے پورے گاؤں میں ہندو مسلم لڑائی ہونا لگتا ہے. یہ حال غیر مسلموں کی بستیوں میں بھی ہے. جب پتہ چلتا ہے اور جب بات کھلتی ہے تو پھر دنگے اور فساد ہوتے ہو قبیلے پر نوبت پھر کہاں پر ختم ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. پھر فرمایا انہو کان فاحشہ، یہ بہت بری ہوئی برائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت گندی سڑک ہے، بہت گندا راستہ ہے. راستہ اس کو اس لیے کہا ہے کہ جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں زنا والے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی بیٹی کے پاس جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی معشوقہ کے پاس جا رہا ہوں. نہیں، وہ جس سڑک پہ چل رہا ہے یہ راستہ اس کو اس کی بہن کے دروازے پر لے جا رہا ہے. جس سڑک پہ چل رہا ہے یہ سڑک اس کی بیٹی کے دروازے پر جا رہی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ زنا کر رہے ہیں. نہیں، یہ جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے یہ سڑک اس کی بہن کے دروازے پر، اس کی بیٹی اور اس کی ماں کے دروازے پر. اس لیے اس کو وساء سبیلا تھا، بہت گندا راستہ. قرآن کو اسی لیے سمجھ کر پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو ویکسر الزنا، زنا کی کثرت. تین چیزیں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی، اور تیسری چیز زنا کی کثرت ہوگی. اور جب زنا ہوگا تو جہاں زنا ہوگا وہاں شراب نوشی بھی ہوگی. وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، زنا اور شراب کا چوری دامن کا ساتھ. اس لیے پرانی قوموں کو جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، آپ ان کو دیکھ لیجئے، وہ اگر زنا کرتے تو شراب نوشی بھی کرتے ہیں. تاریخ اٹھا شراب جہاں ہوگی وہاں زنا ہوگا، زنا جہاں ہوگا وہاں شراب نوشی ہوگی. اس لیے دلی، ممبئی کے ان بڑے بڑے اڈوں پر آپ نظر ڈالیں جہاں کھلے عام لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں، اور جس فروشی کے اڈے چل رہے ہیں جہاں یہ اڈے ہوں گے وہاں شراب کے ٹھیکے ضرور کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ شراب کا زنا کا چوری دامن کا. وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب کثرت سے پیچھے. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی مردوں کی تعداد گھٹتی جائے گی. دیکھ لیجیے. وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، چھٹی علامت یہ بتائی کہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. آج کثرت تو عورتوں ہی کی ہے، مردوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. پہلے مرد لڑکیوں کو دیکھنے جاتا تھا اپنے لڑکے کی پسند کے لیے. اب لڑکی والے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہماری لڑکی، بچپن میں کوئی لڑکا پہلے ہی سے تلاش کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارا لڑکا پکا کر لیا، اور پھر ٹھیکہ لے لیتے ہیں، پڑھاؤ لکھاؤ سارا خرچہ میرا. لڑکی کو جتنا نہیں، لڑکی والے شادی ہونے سے پہلے سارا خرچہ دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ممبئی کے حالات، کیرل کے حالات، اور چلے جائیے آپ دلی کے حالات، ان تمام جگہوں کے حالات پر آپ نظر ڈالیں. میں نے ایسی کتنی جگہوں پر کھانا کھایا ہے جہاں ہم لوگوں نے ایسی، بھائی آپ کی بچی تو ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ کوئی اچھی جگہ کیجیے گا. ہم ایسا رشتہ پہلے سے گئے ہیں، لڑکا پڑ رہا ہے. آپ نے پتا تھا کتنی جگہ پورا خرچہ یہی دے رہا ہے، انجینئر یہی بنا رہا ہے، ڈاکٹر یہی بنا رہا ہے، اور یہ ہوگا کہ بس بڑا اب شادی اسی کے ساتھ ہوگی. لڑکیوں کی تعداد بڑھے گی اور مرد کم ہوں گے. قیامت سے پہلے یہ حالت ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کر دیا کہ مرد کتنے کم ہوں گے اور عورتیں کتنی زیادہ. حتی یکون ل50 رجل 50 امرأة وامرأة. فرمایا کہ 50 ل50 امرأة طیب واحد، 50 عورتوں پر ایک ہی مرد ہوگا. حتی یکون ل50 امرأة، 50 عورتیں ہوں گی اور طیب واحد، اور ان کا نگہبان، ان کا سرپرست صرف ایک آدمی ہوگا. یعنی 50 عورتوں پر ایک بس. یہ بالکل قیامت جب آنے والی ہوگی تو عورتوں کی تعداد اتنی ہے اور مرد اتنے کم ہوں گے. یہ اشارہ ہے زناکاری پر. ظاہر بات ہے جب عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی اور مرد جب
لڑکیوں کی لڑکیوں سے آپسی شادی، مردوں کی مردوں سے آپسی شادی، اور اس کو قانون اپنا کام کر رہا تھا۔ دیکھیے وہ تو اچھا ہوا، پارلیمنٹ کے اندر بڑی مخالفت ہوئی اس قانون کی اور سپریم کورٹ نے اس کو پاس نہیں کیا، اور جب اس کو سپریم کورٹ نے فیل کر دیا کہ یہ قانون پاس نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے لڑکیاں ہی دلی کی سڑکوں پر نکلی کہ سپریم کورٹ نے اس قانون کو کیوں پاس نہیں ہونے دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہیں، تصور کیجیے آپ یہ امتزاج دیکھیے آپ، اور ہم اپنے دور کو ایک اور جائزہ لیں، قیامت کی نشانیاں کتنی سبھی اتر رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں۔ قیامت کی یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں بخاری کی، آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں اور اس حدیث کا ذرا جائزہ لیجیے۔ آپ کے ان لوگوں کو میلے بناتے ہیں، مٹی بناتے ہیں، سرپنچ بناتے ہیں، مکھیا بناتے ہیں، پردھان بناتے ہیں، ذرا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لقوم لقا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مارے ڈر کے، مارے دہشت کے، مارے خوف کے، یقول اسعد الناس فی الدنیا، دنیا کا سب سے باسعادت معزز شخص اس کو نہ بنائیں، لقون لقائن، لقون کے معنی ہوتے ہیں کمینہ، لقون لقائن، کمینوں کا بیٹا کمینہ، کیا مطلب ہوا اس پر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگوں کو کرمنل ریکارڈ اور ان کی کرمنل ہسٹری دیکھنے کے بعد جو سب سے بڑا گنڈا، سب سے بڑا کمینہ، خاندانی کمینہ، جس کا باپ بھی کمینہ، جس کا دادا بھی کمینہ، اس کا پوتا بھی کمینہ، اس کا پڑپوتا بھی کمینہ، جب لوگ اس کے کرمنل ریکارڈ کو دیکھ کر کمینوں کے کمینے اور خاندانی گرے ہوئے خاندانی وزیر اور بدچلن اور بدکردار لوگوں کو معزز بنا دیں گے، سماج کا سرپنچ بنانے لگیں گے، ان کو چودراہٹ کریں گے، ان کو ذمہ داری کا کوئی عہدہ دیں گے، فانتظر الساعة، تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی لوگوں کو کرمنل ریکارڈ کی بنیاد پر عزت کے تاج پہنائے جائیں گے اور ان کو بنایا جائے گا، ان کو سرپنچ بنایا جائے گا، ان کو پردھان بنایا جائے گا، اور جب خاندانی کمینے بلکہ کمینوں کی کمینے جب عہدے پانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کو نظر ڈالیے کیسے لوگوں کو آج ہم اسمبلی بھیجتے ہیں، کیسے لوگوں کو آج ہم پارلیمنٹ بھیج رہے ہیں، ہم اپنے سماج کو نظر ڈالیں، سماج ساتھ میں کو حدیث سنتے چلیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقی الارض افراد کبدی، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیوں کی زمین اپنے اندر کے جگر گوشوں کو باہر پھینک دے گی۔ افراد کبدی ہے، کبد کلیجے کو کہتے ہیں، افراد ٹکڑوں کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو زمین اپنے اندر سے باہر پھینک دے گی۔ اور زمین کے ٹکڑے کیا ہیں؟ زمین کے کلیجے کے ٹکڑے کیا ہیں؟ سونا، چاندی، زیورات، مال، دولت، جو زمین کی کے اندر دفن ہے۔ تقی الارض افلادا کبدھا امثال الاسطوان من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے لمبے لمبے ستونوں کے مثل یہ زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکال دے گی، زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ یعنی یہ سونے کا ڈھیر پڑا ہے، اور ڈھیر نہیں، استوان ستون کی جمع، یہ ادھر سے لے کے اوپر تک قطب مینار کی طرح اتنا لمبا سونے کا ڈھیر، ادھر چاندی کا ڈھیر، ادھر پیسوں کا دولت کا ڈھیر۔ امثال استوان، زمین سونے اور چاندی کے بڑے بڑے دیواروں ستونوں کی شکل میں یہ سب چیزیں باہر پھینک دے گی۔ انسان ان سب کو دیکھے گا لیکن اٹھانے کا نام نہیں دے گا، ان کو سب دیکھیں گے، اس کے بعد جو نقشہ کھینچا ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر فَيَدِعُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا قُضِيَتْ يَدِي،
یجیع القاتل، قاتل آئے گا لہذا قتل تو ارے اسی سونے اور چاندی کے لیے میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، یہ تو زمین پر پڑا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کیا اسی کے لیے میں نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کا؟ فیجیع القاتل، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری ختم کرنے والا آئے گا، وہ کہے گا کہ اس لحاظ آپ کو دیا قضا کو ہمیں یہی جو مال سونا چاندی ہے جس کے لیے میں نے اپنی رشتہ داری کو توڑا، ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئا، مسلم شریف کے حدیث الفاظ ہے، پھر وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا، لات مار دے گا اور اس کا سے کچھ نہیں لے گا۔ یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں قیامت کی نشانیوں کا ایک ہلکا سا منظر جو میرے آپ کے سامنے رکھا، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہی ہے اور اس میں بہت سی ایسی باتیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ جمعہ کا خطبہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ شام کا پروگرام جہاں ہے وہاں ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ العالمین ہمیں قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہمیں قیامت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری موت سے پہلے ہمیں آخرت سے حوالے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز و روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غیبت چغلی حسد کی لبوں میں ناک شری سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اللہ ہم تمام لوگوں کو اتفاق وعليك إلى الجلال النبي وآخر دعوانا الحمد لله۔